بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسنون نکاح اور ہماری کوتاہیاں۔ اب نکاح میں جب حق کے مہر کی باری آئے تو ہمارے یہاں عجیب بات یہ ہے کہ عموماً جب حق کے مہر دیں گے تو جو دنیا دار ہیں وہ تو حق کے مہر زیادہ دیں گے یا کم دیں گے، اور جو دیندار ہیں وہ حق کے مہر دیتے وقت کہیں گے مولانا مہر فاطمی ہونی چاہیے۔ آپ اس بات پر ذرا غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، اور 11 بیویاں اور 3 بیٹیاں چھوڑ کر صرف مہر فاطمی کی بات یہ کہاں سے چلی ہے؟ اس پر تھوڑا توجہ دو تو کہیں ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کی بیویوں کی نفی ہو رہی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ نبی کی 3 بیٹیوں کی نفی کی جا رہی ہو۔ ذرا اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت میں مہر فاطمی نہیں، کم از کم 10 درہم اور اس سے زیادہ آپ جتنا حق کے مہر ادا کر سکو۔ یہ مہر فاطمی ہماری اصطلاح ہے، یہ لوگوں نے شروع کیا ہے جو نبوت کی 3 بیٹیوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں یا پیغمبر کی ازواج کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بات کرو شرعی نکاح، شرعی مہر کی بات کرو، حق کے مہر شرعی کی طرح ہونا چاہیے۔ میں نے حق کے مہر شرعی کے بارے میں ایک ضابطہ عرض کیا ہے، اس کو ذہن نشین فرما لیں۔ اتنا تھوڑا حق کے مہر نہ دو کہ لڑکی اپنی سہیلیوں اور رشتہ داروں کو بتاتے ہوئے شرمائے، اور اتنا زیادہ حق کے مہر نہ رکھو کہ لڑکا اس کو برداشت نہ کر سکے۔ لڑکے کی حیثیت کا خیال بھی کرو اور لڑکی کی حیثیت کا خیال بھی کرو۔ اور سمجھدار عورتیں اگر شوہر حق کے مہر زیادہ رکھے تو وہ خاندان میں اپنی عزت کا خیال بھی کرتی ہیں، اور خلوت میں کچھ حق کے مہر رکھ کر باقی شوہر کو ہدیہ کر کے شوہر کی حیثیت کا خیال بھی رکھتی ہیں۔ ایک بات سمجھیں کہ حق کے مہر جتنا بھی دلہا نے دینا ہے، اپنے گھر ہی تو جانا ہے، اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، کسی غیر کے پاس تو نہیں جانا۔ تو پھر حق کے مہر متعین کرتے ہوئے آپ تھوڑے سے تھوڑا کیوں رکھواتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ممبر پر یہ اعلان فرمایا کہ حق کے مہر زیادہ نہ رکھو، بلکہ حق کے مہر متعین کر لیتے ہیں محدود، اتنا حق کے مہر ہوگا۔ ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ختم نہیں ہوا کہ ایک عورت بوڑھی ماں جو بیان سننے کے لیے آئی تھی، اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا بیان کے دوران، عمر قرآن کہتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر نکاح کے بعد تم ڈھیروں سونا دے چکے ہو، پھر تمہاری طلاق ہونے لگے تو واپس نہ لیا کرو۔ تو قرآن کہتا ہے ڈھیر سونا دے سکتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ میں متعین کرتا ہوں۔ عمر، آپ کون ہوتے ہیں متعین کرنے والے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مائی ٹھیک کہتی ہیں، میری اس طرف توجہ نہیں گئی تھی، لہذا حق کے مہر آپ جتنا چاہیں رکھ لیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی شان جتانے کے لیے لاکھوں روپے مہر میں لکھوائیں مگر ادا نہ کریں۔ یہ بات یاد رکھو، یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی ہے، بیوی پر اور اللہ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ حق کے مہر میں آپ ان باتوں کو ذہن میں رکھ لیں۔ اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جب نکاح ہونے لگتا ہے اور دلہا سے پوچھا جائے حق کے مہر کے بارے میں تو وہ اپنے والد کو دیکھتا ہے۔ ارے بھائی، بیوی تیری ہے، والد کو کیا دیکھ رہا ہے؟ جب شادی کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہو میری پسند ہونی چاہیے، اور جب حق کے مہر دینا ہو تو والد کو دیکھتے ہو۔ جب والد کہتے ہیں کہ شادی ادھر ادھر مت کرو تو کہتے ہیں زندگی میں نے گزارنی ہے یا آپ نے؟ جب حق کے مہر دینا ہو تو والد کو پوچھ رہے ہو کتنا دوں؟ اب والد کو چھوڑ دو، تم بتاؤ کہ کتنا دینا ہے۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ موبائل 90,000 کا رکھتے ہو اور حق کے مہر کے لیے 5,000 سے آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اس بیماری سے بچو۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، جب نکاح ہو جائے تو نکاح پڑھانے والے کو، محلے کے امام کو، علاقے کے امام کو، اس کو بھی کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دیا کرو، کیونکہ اس نے اتنی بڑی خوشی آپ کی جھولی میں ڈالی ہے، تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو خوش کرو، اپنے علاقے کے عالم کو، اپنے علاقے کے امام کو، اس کو بھی خوش کرو۔
اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔